بلوچستان ہائی کورٹ میں بلوچ یکجہتی کمیٹی کے کارکنان کی رہائی کے حوالے سے دائر پٹیشن پر سماعت ہوئی۔ کیس کی سماعت چیف جسٹس اعجاز سواتی اور جسٹس عامر رانا نے کی۔ عدالت میں ساجد ترین ایڈوکیٹ کے دلائل کے بعد بلوچستان ہائی کورٹ کے حکم کے مطابق حکومت بلوچستان نے ایڈوکیٹ جنرل کے ذریعے 3 MPO کے تحت گرفتار مزید 47 کارکنان کی رہائی کے احکامات جمع کرا دیے ہیں۔ اس موقع پر ایڈوکیٹ ساجد ترین کا کہنا تھا کہ BYC کی اکثریت اراکین کو رہا کر دیا گیا ہے، جس کے بعد صرف 7 کارکنان رہ گئے ہیں، جن میں ماہرنگ بلوچ، بیبو بلوچ، گلزادی، بیبرگ بلوچ، ماما غفار اور دیگر شامل ہیں۔ جو قیادت ہے BYC کے، اس کے حد تک ان کا لگ رہا تھا کہ وہ گورنمنٹ اس کو کنٹیسٹ کرنا چاہتے، اس کو چھوڑنے کے موڈ میں نہیں ہے، لیکن ہم نے کورٹ کو یہ کہا، کورٹ سے ریکویسٹ کیا کہ اتنے عرصہ ڈیلے کے باوجود جو ہے وہ آپ ایک جوڈیشل آرڈر پاس کرے، جو بھی آرڈر پاس کرتی، اگر ہمارے حق میں ہوتی ہے تو ہم پھر گورنمنٹ جانے اس کا کام جانے، اگر ہمارے خلاف ہو جاتی ہے تو ہم اس کو سپریم کورٹ لے جائیں گے۔ تو کل ایک اپلیکیشن انہوں نے دی ہے کہ ان کیمرہ ہیئرنگ ہونی چاہیے، ہم نے اس پہ اعتراض اٹھایا ہے کہ یہ اوپن کورٹ میں ہونی چاہیے۔ انصاف کا تقاضا بھی یہ ہے کہ اس کو اوپن کورٹ میں ہونی چاہیے، لوگوں کو بھی پتہ چلے کہ جو بھی ایلیگیشن یا الزامات آپ لگا رہے اس میں کہاں تک حقیقت ہے۔ انہوں نے ڈاکٹر مارنگ بلوچ کی قیادت میں جتنی بھی انہوں نے سال جو روڈوں کے اوپر انہوں نے احتجاج کیا ہے، وہ لاپتہ افراد کی بازیابی کا تھا۔ لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے جدوجہد کرنا، بات کرنا، یہ آئین ہم حق دیتا ہے، اس ملک کے ہر شہری کو یہ حق دیتا ہے۔ اس میں ایسی کیا چیز آ گئی کہ آپ ان کیمرہ اس ہیئرنگ کو چلانا چاہتے ہیں؟ تو وہ اپلیکیشن جو ہے اس پہ کل آرگومنٹ ہوگی، اس کا جو بھی پھر ڈیسائیڈ ہوگا اسی کے مطابق مزید سماعت ہوگی۔ ان کا کہنا تھا کہ میبو بلوچ، ماہرنگ بلوچ اور گلزادی پر تشدد کیا گیا، اگر انہیں کچھ ہوا تو ذمہ دار جیل سپرنٹینڈنٹ ہوں گے۔ عدالتی استدعا کے بعد کل 6 مئی کو گرفتار باقی 7 BYC کے کارکنان کے کیس پر سماعت ہوگی، جس کے بعد عدالت اپنا فیصلہ سنائے گی۔ وش نیوز، کوئٹہ، بلوچستان۔